حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صلوات على محمد وعلى خالق کائنات کا ارشاد ہے کہ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ انسان کہ جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے بچایا. وقد خاب من دساہا، ناکامیاب ہو گیا وہ انسان کہ جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں آلودہ کیا. خداوند عالم کا بڑا احسان اور بہت لطف ہے کہ اس نے جب ہمیں دنیا میں بھیجا تو دنیا میں بھیجنے سے پہلے دو وسیلوں کو ساتھ میں رکھا. ایک کا نام ماں رکھا گیا اور ایک کا نام باپ رکھا گیا. بس اتنا ہی نہیں کیا بلکہ دو کرامن کاتبین کو بھی رکھا. سوچ رہا تھا یہی کہ دو پہ بحث کروں، لیکن چونکہ بات اور بھی کچھ بیان کرنی ہے ورنہ موضوع پورا نہیں ہو پائے گا. اور اسی طریقے سے خداوند عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا، اور انبیاء کے بعد جب انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد امامت کا سلسلہ شروع ہوا، جو آج بھی قائم و دائم ہے اور انشاءاللہ قیامت تک قائم و دائم رہے گا. اس لیے کہ ہمارا آخری حجت، ہماری آخری حجت امام زمانہ پردہ غیب میں موجود ہے. اور جب پیغمبر دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اور کچھ دن باقی تھا تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ لاؤ میں تمہارے لیے کچھ لکھ دوں، اور میں تمہارے درمیان دو قدر گراں چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. یہیں سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں اور پھر جسے کہا جائے کہ موضوع سے متصل ہو جاتا ہوں. ایک اہل بیت اور ایک قرآن. پیغمبر نے دو چیزیں ہمارے لیے چھوڑی ہیں. اب جس کا جیسا مقدر، جس نے جس کو لیا ہو، کسی نے ایک کو لیا، کسی نے دونوں کو لیا، کسی نے کہا کہ ہمارے لیے ایک کافی ہے، ہم نے کہا کہ نہیں ہمارے لیے دونوں کی ضرورت ہے، ہم ایک کافی نہیں کہہ سکتے. کسی نے حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ بھی کیا، وہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں. یعنی پیغمبر یہ جو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں جس کو قرآن اور اطرت یعنی اہل بیت کہا جاتا ہے. آج کے زمانے میں مثال دے کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں. آج کے زمانے میں بچوں کو جو خاص کر نرسری میں ہوتے ہیں، پرائمری میں جو پڑھتے ہیں، ان کو جب پڑھایا جاتا ہے تو جہاں پہ اے بنایا ہوتا ہے وہاں پہ شکل بھی بنائی جاتی ہے ایپل کی. توجہ کیجیے گا، وہیں پہ ایپل کی شکل بھی بنائی جاتی ہے. اور بچے کے لیے کیوں بناتے ہیں یہ؟ تاکہ بچہ جب تحریر کو بھولنے لگ جائے، یعنی لکھاوٹ کو جب بھولنے لگ جائے تو اسٹیچو یعنی تصویر کو دیکھ لے، اور تصویر کو دیکھ کے تحریر کو یاد کر لے. توجہ کیجئے گا. اسی طریقے سے حبیب نے بھی دو چیزیں چھوڑی ہیں، ایک قرآن اور ایک اطرت، یعنی ایک تحریر اور ایک تصویر. یعنی ایک اصول قائم کر دیا کہ جب تم قرآن کو بھولنے لگ جاؤ تو اہل بیت کو دیکھ لو، اہل بیت کو بھولنے لگ جاؤ تو قرآن کو دیکھ لو، قرآن کو دیکھ لو. اب اللہ یہاں اس آیت مبارکہ میں یہ کہہ رہا ہے کہ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہے وہ انسان کہ جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے بچایا. ایک کامیابی یہ ہے کہ اگر انسان نفس پہ کنٹرول کرتا ہے تو کامیاب ہے. دوسری کامیابی جو کل میں نے کہا تھا کہ رسول کی حدیث تھی، یا علی انت وشیعتک هم الفائزون،
کہ اے علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں۔ پھر اور آگے بڑھیے، اب یہ بھی سورج جو ہے وہ قسم سے شروع ہوتا ہے، کہاں کی قسم ہے؟ زمانے کی، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، یہ زمانہ گواہ ہے کہ ایک ایک انسان خسارے میں ہے۔ یہاں پہ بھی خسارہ کہاں قرار دیا جا رہا ہے؟ کہ پوری انسانیت کو کہا ہے کہ انسان کیا ہے؟ خسارے میں۔ الا الذین آمنوا، اللہ کے ذریعے سے نفی کر رہا ہے پروردگار عالم، الا الذین آمنوا، اور وہ لوگ کی جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فقط وہ ایمان اور عمل صالح پر گامزن نہیں رہے۔ ایمان اور عمل صالح پر باقی رہ جانا کامیابی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ انہوں نے حق کا اعلان کیا اور صبر پر اپنے آپ کو قائم و دائم رکھا۔ توجہ کیجئے گا، یعنی اللہ نے اس آیت مبارکہ میں کلی طور پر یہ کہہ دیا کہ ہر انسان خسارے میں ہے، ہر انسان گھاٹے میں ہے، لیکن وہ انسان فائدے میں ہے کہ جو ایمان لے آیا ایک شرط، جس نے عمل صالح کیا دو شرط، اور جس نے حق اور صبر، یعنی حق بھی کیا اور صبر کا اعلان کرتا رہا، اور حق پہ کیا ہے؟ حق بات بولتا رہا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کربلا اگر دیکھا جائے تو حق کا اعلان بھی ہے اور صبر پہ قائم رہنا بھی ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، پھر کبھی بیان کروں گا کہ کس طریقے سے صبر پہ قائم رہے وہاں پہ، اور کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے حق کا اعلان کیا۔ تو زمانہ گواہ ہے اور انسان کیا ہے؟ خسارے میں ہے۔ اور یقین کیجئے گا کہ زمانے سے بہتر گواہ انسانیت کے خسارے کا ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زمانہ جو آپ کے سروں سے غیر محفوظ طریقوں سے گزر رہا ہے، جب گزر جائے اور آپ کی کشتی زندگی، کشتی عمر فناہ کے ساحل کے قریب آ جائے، تو دیکھ لیجئے گا کہ گزرا ہوا زمانہ فائدے کا زمانہ تھا یا خسارے کا زمانہ فائدے کا زمانہ تھا۔ تو اس مختصر سے سورہ میں پروردگار عالم نے دونوں گروہوں کی شناخت کروائی، دونوں گروہوں کی معرفت کروائی، دونوں گروہوں کو پہچنوایا، اور اللہ نے درمیان میں اللہ رکھا۔ توجہ کیجئے گا، اللہ نے درمیان میں اللہ رکھا، یعنی قرآن میں یہ طے ہو گیا کہ قرآن میں اللہ سے پہلے خسارہ ہے اور اللہ کے بعد فائدہ ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، اللہ سے پہلے خسارہ اور اللہ کے بعد فائدہ۔ ابھی بھی اگر ذہن میں بات نہ آئی ہو تو میں ایک آیت پڑھ دوں، لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ کسی نے چھٹے امام سے پوچھا، اے مولا یہ بتائیے کہ کون سا ایسا جملہ ہے جس کا پہلا انسان کہے تو دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا، اور اگر دوسرا کہہ دے تو دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے؟ مولا نے کہا بے وقوف، دیکھتا نہیں، لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ کہا وہ دائرہ اسلام میں نہیں آئے گا، لیکن جس نے الا اللہ کہہ دیا وہ دائرہ اسلام میں آ جائے گا۔ یعنی لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے، اتنا کہنا ایمان کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ذریعے سے نفی کر دینا کہ دیکھو ہم سورج کو خدا نہیں مانتے، ہم چاند کو خدا نہیں مانتے، ہم ستاروں کو خدا نہیں مانتے، ہم دریا کو خدا نہیں مانتے، ہم درخت کو خدا نہیں مانتے، ہم جانور کو خدا نہیں مانتے، بلکہ ہم اسے خدا مانتے ہیں جو ان سب کا خالق اور مالک ہے، جو ان سب کا خالق اور مالک ہے، ہم ان کو خدا مانتے ہیں۔ تو جب تک انسان اللہ کے ذریعے سے نفی نہیں کرے گا تب تک انسان دائرہ اسلام میں نہیں آئے گا۔ اور دوسری بات میں بتا دوں کہ عرب کا زمانہ ایسا زمانہ تھا کہ جہاں پہ حلوے کے خدا بنائے جاتے تھے۔ توجہ کیجئے کیسے کیسے لوگ عبادت کرتے تھے، حلوے کے خدا بنائے جاتے تھے، اور بنانے کے بعد جب سفر کرتے تھے تو جہاں بھوک لگتی تھی وہاں بہترین طریقے سے کھا لیتے تھے، اور جہاں جسے کہا جائے عبادت کا موڈ آ جاتا تھا وہاں عبادت کر لیتے تھے۔ برگد جسے پیپل کہا جائے، پیپل کا درخت ہوتا تھا، جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو چھوڑ کے باہر سفر کے لیے جاتا تھا، اتنے جاہل افراد تھے، اب اس جہالت میں ہمارا پیغمبر آ رہا ہے۔ توجہ کیجئے گا،
اب جسے کہا جائے برگد میں ایک دھاگا لپیٹ دیتے تھے اور جاتے تھے وہاں. جب سفر سے واپس پلٹ کے آتے تھے تو آنے کے بعد دیکھتے تھے اگر وہ دھاگا ٹوٹا رہتا تھا تو کہتے تھے کہ میری بیوی نے کسی کے ساتھ خیانت کی ہے لہٰذا میں اس سے جدا ہو جاؤں گا. دیکھا کتنی جہالت تھی اس زمانے میں. یعنی اگر درخت کا دھاگا ہوا سے بھی ٹوٹ جائے تو وہ کہتے تھے کہ میری بیوی نے کسی کے ساتھ خیانت کی ہے لہٰذا میں اس سے جدا کروں گا. اور جب بارش کروانا ہوتی تھی تو کیا کرتے تھے کہ جسے کہا جائے بچڑا جو ہوتا ہے اس کی پونچھ میں اس کی دم میں ایک لکڑی باندھ دیتے تھے اور اس کو جلا دیتے تھے ماچس سے. دیکھیے یہ عرب کا زمانہ تھا. آج تو ماشاءاللہ بہت ترقی ہو گئی ہے لیکن پھر بھی عرب کا زمانہ اچھا تھا. میں بتاؤں گا پھر بھی عرب کا زمانہ اچھا تھا. اس زمانے سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ترقی کر گئے, ترقی نہیں کی ہے ابھی. میں دلیل دے رہا ہوں. اب جسے کہا جائے اس میں ماچس لگا دیتے تھے اور جب اس کی دم کے پاس جو لو پہنچتی تھی تو جب گرم ہوتی تھی اس کی پونچھ اس کی دم تو وہ دوڑتی تھی اور دوڑنے کے بعد آواز نکالتی تھی. لوگ کہتے تھے دیکھو اب اللہ گرج رہا ہے ابھی برسنے والا ہے. توجہ کیجئے گا, گرج رہا ہے ابھی برسنے والا ہے. آمادہ کر رہا ہوں, بہت اچھی بحث ہوگی انشاءاللہ. گرج رہا ہے ابھی برسے گا. یہ اتنی جہالت تھی لیکن ان کے اندر اتنا پایا جاتا تھا کہ وہ انسان جب کوئی انسان مر جاتا تھا تو وہ اس کے لیے قبرستان میں گھاس اور بھوس رکھتے تھے. اللہ اکبر, کہاں ہے آپ؟ گھاس اور بھوس رکھتے تھے. لوگوں نے پوچھا کیوں گھاس اور بھوس رکھتے ہو؟ کہا اس لیے کہ یہ مرا نہیں ہے, اس کو کھانے کی ضرورت ہوگی. یعنی وہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ جو دنیا سے جاتا ہے وہ مرتا نہیں ہے, اسی لیے تو ہم فاتحہ دیتے ہیں کھانے پہ کہ ہمارا مرا نہیں ہے بلکہ ہمارا زندہ ہے. عرب والوں نے یہ بتایا ہمیں کہ ہمارا مرا نہیں ہے بلکہ ہمارا زندہ ہے. اور یہ ہوتا تھا کہ جب وہاں پہ دنیا میں جب بچے آ جاتے تھے, بچیاں پیدا ہوتی تھی, تب انہیں کیا کرتے تھے؟ قتل کرتے تھے اور شہید کرتے تھے, مار ڈالتے تھے. لیکن آج کا زمانہ اور وہ زمانہ, آج تو شکم مادر ہی میں لوگ ختم کر ڈالتے ہیں. تو یہ بتائیے کہ یہ زمانہ ترقی کر رہا ہے یا وہ زمانہ ترقی والا تھا؟ ہے کہ نہیں؟ آج تو شکم مادر میں دیکھتے ہیں اور جانے کے بعد سونوگرافی کراتے ہیں. اگر بچی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس کو ختم کر ڈالو, اس کو ختم کر ڈالو. تو ایسا زمانہ تھا. ایک صلوات پڑھے پر محمد اور آل محمد محمد والی محمد. ٹھیک ہے, تو یہ زمانہ تھا. دیکھا عرب کا کیسا زمانہ تھا, کتنا خطرناک زمانہ تھا. لیکن پھر بھی وہ بچی جب پیدا ہو جاتی تھی تب اسے قتل کرتے تھے. بے ای ذنب قتلت, یہ پوچھیں گے کہ ہمیں کس جرم میں قتل کیا گیا. قرآن کی آیت آپ پڑھیے گا. تو اب جسے کہا جائے کہ قرآن میں اللہ سے پہلے خسارہ اور قرآن میں اللہ کے بعد کیا ہے؟ فائدہ ہے. اجازت ہے آیت پڑھ دوں, مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی سماعت کہاں پہ ہوگی. کُلّا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اب اگر خسارے سے بچنا ہے تو اللہ کے بعد پہ عمل کرنا. ایک اور صلوات پڑھیے پر محمد اور آل محمد. زمانہ گواہ ہے, انسان خسارے میں ہے. یہ نہیں کہا کہ صنعت کار خسارے میں ہے, یہ نہیں کہا کہ زمیندار خسارے میں ہے, یہ نہیں کہا کہ جمہوریت خسارے میں ہے, یہ نہیں کہا کہ بادشاہ خسارے میں ہے, یہ نہیں کہا کہ وزیر اعظم خسارے میں ہے, یہ نہیں کہا کہ بادشاہ خسارے میں ہے. کیوں؟ اس سے کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو نہ صدر مملکت ہوتا ہے, نہ وزیر ہوتا ہے, نہ وزیر اعظم ہوتا ہے, اما کوئی پیشہ ویشہ تو لے کے آتا نہیں. جب آتا ہے تو انسان, جب جاتا ہے تو انسان. تو اب جب سوال یا جواب ہوگا تو کسی وزیر اعظم سے نہیں ہوگا نا, کسی پیشے والے سے نہیں ہوگا نا. اب فیصلہ نفع و نقصان کا کسی انسانی سے ہوگا نا. اس لیے کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو انسان آتا ہے, تو اب سوال یا جواب ہوگا تو اسی سے ہوگا. آ گیا بچہ دنیا میں, لایا کیا؟ کہا دو چیز لایا. ایک کا نام رکھا گیا جسم, ایک کا نام رکھا گیا روح. اور کیا لایا؟ کہا نفس امارہ اور نفس لوامہ. دو ماں سے پیدا ہوگا, ایک کو باپ ایک کو بیٹا, دو کرامن کاتبین رکھے گئے. دو چیز پیغمبر چھوڑ کے گئے, توجہ کیجئے گا. اور ادھر جب پیدا ہو رہا ہے
تو کس سے؟ ماں اور باپ سے. کیا لا رہا ہے؟ روح اور جسم. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روح جسم کے سہارے پر زندہ ہے یا جسم روح کے سہارے پر زندہ ہے؟ اور لفظ بدلوں، نظر آنے والی چیز زندہ ہے، غائب چیز کی سبب یا غائب چیز زندہ ہے نظر آنے والی چیز کی سبب؟ تو جسم ہے حاضر، روح ہے غائب. تو اصول یہ ملا کہ جو حاضر ہو وہ غائب کی زندگی کا سبب نہیں، لیکن جو غائب ہے وہ حاضر کی زندگی کا سبب ہے. اچھا سرکار آ گیا بچہ دنیا میں، لایا کیا؟ روح لایا اور جسم لایا. اچھا ایک چیز اور لایا، اس کا نام کیا ہے؟ رشتہ. ہمارا جس ماں کے پیٹ سے آیا اس کا بیٹا، جس باپ کے صلب سے آیا اس کا بیٹا، اگر پہلے سے اس کا کوئی بھائی موجود تو اس کا بھائی، اپنے چچا کا بھتیجا، اپنے ماموں کا بھانجا. آ گیا بچہ دنیا میں. اگر کوئی چوتھی چیز مل جائے تو مجھے بتا دیجئے گا کہ ہاں سرکار آپ نے غلط پڑھ دیا. ایک چیز اور لے کے آیا. کیا لایا؟ کہا حیوان جبلت اور ملکوتی جنبہ. ماں اور باپ کے وسیلے سے پیغمبر دو چیز چھوڑ کے گئے، پھر اس کے بعد جسم اور روح لے کے آیا، ساتھ میں رشتہ لے کے آیا. تو اب اس آیت نے کہا جو قسم سے شروع ہو رہی ہے، کاہے کی قسم؟ زمانے کی قسم. پہلے کس کی قسم کھائی اللہ نے؟ نفس کی قسم. اب قسم کاہے کی کھا رہا ہے؟ زمانے کی قسم کہ ہر انسان خسارے میں ہے، مگر وہ فائدے میں ہے جو ایمان لے آیا، جنہوں نے عمل صالح انجام دیا، جنہوں نے حق کا اعلان کیا اور صبر پر اپنے آپ کو قائم و دائم رکھا. تو اس مختصر سے سورہ میں پھر ایک پیغام دیا اللہ نے. جب انسان روح لایا تو کہا گیا وَعَمَلُ الصَّالِحَاتِ، بلکہ الَّذِينَ آمَنُوا. اور جب انسان جسم لایا تو کہا گیا وَعَمَلُ الصَّالِحَاتِ. اور جب انسان رشتہ لایا تو کہا دیکھو باطل سے رشتہ داریاں قائم نہ کرنا، ہمیشہ حق سے رشتہ داریاں قائم کرنا. تو اب رشتہ داریوں کی بنیاد سببی یا نسبی رشتے نہ ہو، خونی رشتہ ہو. اگر کافر ہو تو تبت یدا کا تماشا ملے، اجمی اور مومن ہو جائے تو سلمان و منا علی البیت ملتا ہے. ایک سلمان پڑھیے بر محمد اور آل محمد. اگر اجمی اور مومن ہو جائے تو سلمان و منا علی البیت ملتا ہے. آگئی جناب سلمان تک بات، تو ایک بات کہہ کہ پھر متصل ہو جاتا ہوں. ایک شخص جناب سلمان کے پاس پہنچا اور کہتا ہے کہ اے سلمان، میں نے سنا ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں. ابھی تک تو علی کے بارے میں سنا تھا نا، پہلے علی کے غلام کو تو سمجھیے، پھر علی سمجھ میں آئے گا کہ علی کسے کہتے ہیں. کہا اے سلمان، ہم نے سنا ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں. کہا کس نے کہہ دیا کہ ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں؟ ہم تو نہیں کرتے. کہا نبی خدا نے کہا ہے. کہا اگر نبی نے کہا ہے تو زندہ کرتا ہوں. ہائے اللہ سلامت رکھے. اگر نبی نے کہا ہے کہ زندہ کرتا ہے تو زندہ کرتا ہوں. کہا سلمان دکھا سکتے ہو؟ کہا جب نبی نے کہہ دیا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. چلو لے کے کہاں لے کے چلنا چاہتے ہو اور کون سے مردے کو زندہ کروانا چاہتے ہو؟ اب یہ گیا اور جانے کے بعد قبرستان پہ جب جناب سلمان فارسی پہنچے، کہا یہ دیکھو یہ قبر ہے، اس قبر والے مردے کو زندہ کرنا ہے. کہا بس ایک ہی کو. کہاں ایک ہی کو کر دو، یہی میرے لیے کافی ہے. جناب سلمان نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مردہ زندہ ہو گیا. مردہ زندہ ہو گیا. اور جیسے ہی مردہ زندہ ہوا تو ہونے کے بعد یہ کہہ رہا ہے میرا گدھا کہاں ہے، میرا گدھا کہاں ہے، میرا گدھا کہاں ہے، میرا گدھا کہاں ہے، میرا گدھا کہاں ہے. توجہ کیجئے، میرا گدھا کہاں ہے. اب وہ پوچھنے لگا جو شخص آیا تھا کہ سلمان آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں. کہا یہ اٹھنے کے بعد اپنا گدھا گدھا کیوں چلا رہا ہے؟ کہا کہ یہ صحرا میں جا رہا تھا، یہ اس کا گدھا اس سے جدا ہو گیا تھا اور جب مرا تو اسی حالت میں مرا. جب مرا تو اسی حالت میں مرا کہ اس کی زبان پہ گدھا 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 تھا. تو سمجھ میں آیا ہم علی علی کہنے کی عادت کیوں ڈلوانا چاہتے ہیں. زندگی میں علی علی کہتے رہو، اگر موت آ جائے گی تو مرنے کے بعد
अगर मरने के बाद भी उठाया जाएगा तो भी तुम्हारी जुबान पे अली अली रहेगा। अब एक शख्स आया, अली कितने बुलंद है, जल्दी एक दो और बात कह दूं फिर रब्त मसाइब की तरफ जाता हूं, चूंकि मजलिस के लिए भी जाना है और शायद वहां खिताब है, देखे मैं पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा। खैर, अब एक शख्स आया और आने के बाद यही सवाल करता है, कहा अली इतने बुलंद है, अली हमारे दिमाग में नहीं आते, अली इतने बुलंद है हमारे दिमाग में नहीं आते। अब जनाब बहलोल से सवाल कर दिया, बहलोल तो वो दाना कि अगर घरौदा बनाए तो वो भी जन्नत हो जाए, घरौदा बनाए तो वो भी जन्नत हो जाए और बेच दे। अब उसने कहा कि बहलोल अली इतने बुलंद, कहा हाँ, कहा हमारे दिमाग में नहीं आते। अब जनाब बहलोल जाके दरिया में बैठ गए और दरिया में बैठने के बाद एक काशा लिया और लेने के बाद उस काशे से पानी निकाल रहे हैं, समंदर का पानी निकाल रहे हैं, समंदर का पानी निकाल रहे हैं। वो शख्स आया, कहा बेवकूफ हो गए हो, क्या कर रहे हो? कहा पानी निकाल रहा हूं, मैं पानी खुश्क करना चाहता हूं, दरिया को खुश्क करना चाहता हूं। कहा अभी समझ में बात नहीं आ रही आपको, इतने बड़े काशे से, इतने बड़े प्याले से और पूरा दरिया इसमें समो लोगे, पूरा दरिया इसमें समो लोगे। कहा बेवकूफ, यही तो समझाना चाह रहा था कि तुम्हारा दिमाग छोटा है, अली बहुत बुलंद है, तुम्हारा दिमाग छोटा है, अली बहुत बुलंद है। किसी जाकिर का जुमला याद आ रहा है, वो कहते हैं कि देखो अली को दिमाग में लाने की कोशिश भी ना करना, क्यों? इसलिए कि अली काबे में आया था तो काबा फट गया था, दिमाग में आएगा तो दिमाग फट जाएगा। अगर दिमाग में लाने की कोशिश की तो दिमाग फट जाएगा। जब काबे में आया था तो काबा फट गया था, दिमाग में आएगा तो दिमाग फट जाएगा। हाँ, तो जब आ गया इंसान दुनिया में, कहा अगर काफिर हो तो तब्बत यदा का तमाचा मिले और अजमी और मोमिन हो जाए तो अस्सलमानो मिन्ना अहलल बैत मिलता है। खुदा की कसम, अली के दो ही तमाचे बड़े मशहूर हैं, अली के दो ही तमाचे बड़े मशहूर हैं, बड़े मशहूर हैं। एक अबू जहल वाला और एक आज मैं आपको सुनाता हूं हजरत उमर, घबराइएगा नहीं, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 100 किस्से, किताब का नाम दे रहा हूं। कहां से छपी है किताब? कहा सरकार सहारनपुर दिल्ली से ये किताब छपी हुई है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 100 किस्से। अब उसमें वो तहरीर फरमाते हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ खुदा तो वो होता ही नहीं जिसके हाथ और पांव हो, बल्कि उनका होता और कुरान की आयत है। क्या आयत है? वो कहते हैं कि जब जहन्नम पुकारेगा, एक जुमला कह दूं, जब जहन्नम पुकारेगा कि हल मिन मजीद, क्या इससे और ज्यादा है? तवज्जो कीजिएगा, हल मिन मजीद, क्या इससे और ज्यादा है? तो बुखारी शरीफ में लिखा गया कि अल्लाह अपना पैर डाल देगा, सूरह काफ की तफसीर में कहा अल्लाह अपना पैर डाल देगा। जब तक पैर नहीं डालेगा अल्लाह, तब तक जहन्नम का पेट नहीं भरेगा। मैंने कहा नहीं नहीं अजीजों, ऐसा नहीं होगा। कहा कि कितनी मर्तबा कहा हल मिन मजीद, आग पुकारेगा, जहन्नम पुकारेगा, हल मिन मजीद, क्या इससे और ज्यादा है? हल मिन मजीद, क्या इससे और ज्यादा है? तो अल्लाह अपना पैर डालेगा। मैंने कहा नहीं, जब तीसरी मर्तबा जहन्नम पुकारेगा कि हल मिन मजीद, सारे अज़ादार मिलके कहेंगे हाजिर है यजीद। एक सलमान तो बढ़िया बार मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। जब तक यजीद को जहन्नम में नहीं डाला जाएगा, तब तक जहन्नम का पेट नहीं भरने वाला, तब तक चीखता रहेगा कि क्या इससे और ज्यादा। तो अब वो फरमाते हैं कि जिसे कहा जाए मौलाए कायनात तवाफ कर रहे हैं खाना काबा का, बात आगे तो कह दे रहा हूं, खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं और तवाफ करते करते देखा कि एक इंसान है जो खाने काबा का तवाफ कर रहा है और अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक तलबियात पढ़ रहा है। इन्नल हम्द वन नेमत लक मुल्क ला शरीक लक लब्बैक पढ़ रहा है। एक जुमला छूट गया है बीच में से, पढ़ रहा है और पढ़ते पढ़ते जिसे कहा जाए नामहरमों की तरफ निगाह भी कर रहा है। मैंने कहा था ना कि इंसान खाने काबा में भी गुनाह करता है। अगर हैवान जिबिल्लत गालिब आता है, खुदा की कसम मौजूद सुनिए, अगर हैवान जिबिल्लत गालिब रहता है। अब मौलाए कायनात के अल्लाह के ना हाथ है न पैर है, तवज्जो कीजिएगा। अब मौलाए कायनात उधर से गुजरे और कहा भैया ऐसा ना करो, ये खाने खुदा है, इसकी हुर्मत है, यहाँ तवाफ कर रहे हो, चक्कर लगा रहे हो और जिसे कहा जाए नामहरमों की तरफ निगाह कर रहे हो। उसने नहीं सुनी। अब उसके बाद फिर
पढ़ने लगा तलबियात और चक्कर लगाने लगा, फिर देखा उधर ही ने कहा, फिर मौला ने मना किया। तवज्जो कीजिएगा, उस किताब से पढ़ रहा हूँ। फिर उसके बाद जब तीसरी मर्तबा जब उसने कहा, देखिए अल्लाह के ना हाथ होते हैं ना पैर होते हैं, मेरी अपनी किताब नहीं है, हमारे भाई अहले सुन्नत बरादरान की किताब है। अब उन्होंने कहा अल्लाह के हाथ नहीं पैर नहीं, तो कौन अल्लाह का हाथ और कौन अल्लाह का पैर? तवज्जो कीजिएगा। अब जैसे ही तीसरी मर्तबा कहा, मौलाए कायनात ने एक तमाचा मारा। जब तमाचा मारा तो मेरे ज़हन में ये ख्याल आया कि अगर काबे में कोई एक मच्छर को मार दे तो उसमें भी कफ़ारा वाजिब हो जाता है। अली ने तो इंसान को मारा, तवज्जो कीजिएगा, अली ने तो इंसान को मारा। अब क्या होगा? अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना था। अब वहां पे ये गए और जाने के बाद कहा, क्या कहा कि देखो मुझे फला आदमी ने तमाचा मारा है, अब मैं किसास चाहता हूं, चूंकि हरम में मारा है लिहाजा मुझे इसका बदला चाहिए। अब वो कहते किस आदमी ने मारा? इतने में मौलाए कायनात आ रहे थे। मौलाए कायनात आ रहे थे, आते आते जैसे ही देखा, करीब पहुंचे तो अब क्या देखा कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसे इनको देखा, देखने के बाद कहा अमाना उसने देखा है, न उसने देखा है न उसने मारा है। तो कहा फिर किसने देखा और किसने मारा? कहा है नुल्ला ने देखा या नुल्ला ने मारा। सलवात तो पढ़िए बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। देखा है ऐनुल्लाह ने, यानी अल्लाह की आंख ने देखा है और अल्लाह के हाथ ने मारा है। तो देखा, समझ में आ गया कि अल्लाह की आंख कौन सी होती है और अल्लाह का हाथ कैसा होता है। एक और सलवात पढ़िए बर मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अपनी किताब से साबित करे तो इंसान फजाइल ही नहीं है ना। होना चाहिए ना कि हमारे भाइयों को भी पता चले कि अल्लाह की आंख, अल्लाह के हाथ और अल्लाह के पैर किसको कहा जाता है। तो आ गया सलमान और मिन्ना अहलल बैत मिलता है। जब इंसान रूह लाया तो कहा गया वअमलुस सालिहात, और जब इंसान जिस्म लाया तो कहा गया अल्लज़ीना आमनू, और जब इंसान रिश्ता लाया तो कहा बातिल से रिश्तेदारियां कायम न करना। कहा नहीं कि इतना बूढ़ा, हाय हाय हाय, कहा नहीं कि इतना बूढ़ा। अम्मा मैं किसी के कौल की नकल कर रहा हूं, अगर कोई साहिब पर्दे गैब में तशरीफ फरमा है तो अब जो आएंगे तो 1100 साढ़े 1100 साल या 1400 साल या 1500 साल या जिसे कहा जाए 1800 साल या 50,000 साल उम्र होगी। तो कहा कि इतना बूढ़ा इंसान वो खाक हिदायत करेगा। हाथों नौज बिल्लाह, हाथों में राशा, पैरों में राशा, भव में लटकी हुई कमर खमीदा, जो पर्दे गैब में है, जब आएगा तो बूढ़ा होगा, नाउज बिल्लाह, वो खाक हिदायत करेगा। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि 2500 साल के ईसा पर कोई एतराज नहीं और हमारे आखिरी पर इतना एतराज होता है। ये अकीदे में दोहरा मेयार कहां से आ गया? ये कटकड़ी और है। अगर मैं अपनी बात को मुकम्मल कर सका तो आगे बढ़िए। अब उसके बाद फिर कुरान ने कहा, अगर कुरान कह दे कि कुरान का बुढ़ापा होता है, अब कुरान ने कहा वल्लाहु अखरजकुम मिन बतून उम्महातिकुम ला तालमून शैया, कि अल्लाह ने जब तुम्हें तुम्हारी माओ के शिकम से बाहर निकाला था तो तुम जाहिल महज थे। एक आयत। अब फिर दूसरी आयत ने आवाज दी वल्लाहु खलककुम, अल्लाह ने तुम्हें खल्क किया। इत्मीनान से तर्जुमा सुनिएगा, इसलिए कि मुझे पलट के अपने ईमान पे बाकी रहना है। तवज्जो कीजिएगा, वल्लाहु खलककुम, अल्लाह ने तुम्हें खल्क किया, सुम्मा यतवफ़ाकुम, और वो तुम्हें मौत देता है, व मिनकुम मय्युरद्दु इला अर्ज़िल उमर लिकै ला यअलम बाद इल्मिन शैआ, और अल्लाह हम में से और तुम में से बहुत सौ को पलटा देता है। क्या नज़ाकत है कुरान मजीद की। ये नहीं कहा कि ले जाता है, ले जाना एक अलग मसाला है, पलटाना एक अलग मसाला है। पलटा देता है, कहाँ पलटाता है? जबड़ा से गली में। कहाँ पलटाता है? या कुरसाई नाले में पहुंचाता है, या कुरसाई नाले से कहाँ नहीं, पलटा देता है बुढ़ापे की तरफ, ताकि इंसान पढ़ने लिखने के बाद ला तालमून शैआ, पढ़ने लिखने के बाद जाहिल बन जाए। तो अब आपसे सवाल कर लूं, जवाब
جواب دے سکتے ہیں جب اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ انسان پڑھنے لکھنے کے بعد جاہل بن جائے تو جب انسان قبر میں جاتا ہے تو اسما اور افہام کہے گا؟ اسما اور افہام کہے گا؟ پتہ یہ چلا کہ جن کے یہاں موت ہوتی ہے ان کے وہاں اسما افہام نہیں ہوتا، جن کے یہاں حیات ہوتی ہے ان کے یہاں اسما اور افہام ہوا کرتا ہے۔ بڑھاپے کی طرف پلٹا دیتا ہے تاکہ انسان پڑھنے لکھنے کے بعد جاہل بن جائے اور قبر میں چلا جائے۔ تو جب یہ بچہ پیدا ہوا کا غسل ولادت دی جائے، اور جب یہ بچہ مرے گا تو حقیقت یہ ہے اس انسان کی کہ اگر کوئی انسان سرد ہونے کے بعد چھو بھی دے تو اس کے اوپر بھی مسح میت واجب ہو جاتی ہے۔ اے انسان تیری اوقات یہ ہے، سمجھ تیری اوقات یہ ہے، کس بات کا غرور ہے، کس بات کا گھمنڈ ہے؟ یہی تو تیری اوقات ہے کہ جب پیدا ہو رہا ہے تو ایک نجاست سے کہ اگر انسان کے بدن پہ گر جائے تو اسے دھلنا بھی پسند نہ کرے، اور اگر جائے جب قبر میں تو ایسا نجس جاتا ہے کہ اگر کوئی چھو دے تو مسح میت واجب ہو جائے۔ تو جب ہم آئے تو نجاست، جب جائیں گے تو بھی نجاست، جب آئے تھے تو جاہل تھے، جب جائیں گے تب بھی جاہل رہیں گے، لیکن کائنات میں کوئی ایسی شخصیت تو ہوگی کہ جس کا بچپنا بھی پاک ہو، بڑھاپا بھی پاک ہو۔ تو ہم نے تاریخ میں ایک ہی شخصیت کو دیکھا جس کو علی کہتے ہیں، جو پیدا ہوتا ہے تو خانہ خدا سے، شہادت ہوتی ہے تو شہادت ہوتی ہے تو مسجد خدا سے۔ اچھا سرکار آ گیا انسان پلٹا دیتا، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ لے جاتا ہے، اس لیے کہ آپ مجلس میں آئے ہیں اور مجلس سے پلٹ کے جائیں گے، پلٹ کے جائیں گے نا، پلٹا دیتا ہے بڑھاپے کی طرف تاکہ انسان پڑھنے لکھنے کے بعد جاہل بن جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جیسا انسان کا بچپنا ہوگا، آخری بات اور اپنے مسائل، جیسا انسان کا بچپنا ہوگا ویسا ہی پلٹ کے بڑھاپا آئے گا۔ ہائے اللہ سلامت رکھے، جیسا انسان کا بچپنا ہوگا، قرآن کہہ رہا ہے نا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، ویسا ہی پلٹ کے انسان کا بڑھاپا آئے گا۔ بچپنا ہے، آنکھیں ہیں، برابر سے دیکھ نہیں سکتی، کان ہے، برابر سے سنائی نہیں دے سکتا، زبان ہے، برابر سے انسان تکلم گفتگو سخن نہیں کر سکتا، دل ہے، برابر سے دھڑک نہیں سکتے، ہاتھ ہے، دوسروں کا محتاج ہے، پاؤں ہے، دوسروں کا محتاج ہے۔ تو جیسا بچپنا ویسا بڑھاپا، توجہ کیجئے، مجھے نہیں معلوم کیسے جملہ سنیں گے، جیسا بچپنا ویسا ہی بڑھاپا۔ تو جیسا بچپنا آیا ویسے ہی بڑھاپے میں، اگر بچپنے میں آنکھ کمزور، بڑھاپے میں چشمے کی ضرورت، بچپنے میں کام کمزور، بڑھاپے میں آلے کی ضرورت، بچپنے میں دماغ کمزور، بڑھاپے میں بھی دماغ کمزور، بچپنے میں بھی جاہل، بڑھاپے میں بھی جاہل، آنے کے بعد علم سیکھتا ہے نا۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا تاریخ میں ایک ہی شخصیت ایسی نکلتی ہے، ملتی ہے کہ جس کا بچپنا ایسا ہے کہ بچپنے میں کلہ اصغر چیرے، بڑھاپے میں خیبر کا در اکھاڑے۔ اب یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے، مولا کائنات جنگ خیبر میں بوڑھے تھوڑی نہ تھے، جملہ پڑھ دینے سے، نعرہ لگا لینے سے بات نہیں واضح ہوتی۔ مولا کائنات جنگ خیبر میں بوڑھے نہیں تھے۔ کسی نے کہا تھا کہ مولا کا بڑھاپا دکھا دو، مولا تو تمہارے خیبر میں بوڑھے، تو میں نے کہا کہ دیکھ لو، اما ہم غار والے تھوڑی نہ ہیں، ہم تو دیوار والے ہیں، ہم غار والے نہیں ہیں۔ اچھا سرکار آ گیا بچہ دنیا میں۔ اب اس شخصیت کے لیے میں ایک جملہ کہہ دوں جس کے آج مصائب پڑھنے ہیں۔ قاسم، جناب قاسم جو ہے، جب انسان جاتا ہے موت سے گھبراتا ہے کہ نہیں گھبراتا ہے؟ کب بہت گھبراتا ہے۔ خدا کی قسم علی کا عشق ایسا ہے، علی کا عشق ایسا ہے، لوگ غلط پڑھ دیتے ہیں مجلس میں۔ کیا پڑھ دیتے ہیں؟ کہ وہ تو مرنے کے بعد علی کا دیدار ہوگا۔ اما اتنا کمزور عقیدہ کس کا ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ مرنے کے بعد نہیں، بلکہ وہ ہماری بالی پہ آئیں گے اور دنیا ہی میں ہماری زیارت کرا کے، اپنی زیارت کرا کے چلے جائیں گے۔ اب جسے کہا جائے ہم مرتے ہیں تو گھبراتے ہیں، لیکن اہل بیت کا گھر اور در وہ ہے۔ ایک اور بات کہہ دوں، اللہ نے دو چیزیں خلق کی ہیں، ایک کا نام رکھا گیا ہے عظمت، پڑھتا دونوں پہ
में खाली 2 पे पढ़ता मजलिस, लेकिन आज छोड़ रहा हूं। एक का नाम रखा है अजमत, एक का नाम रखा है लानत। एक का नाम रखा है अजमत, एक का नाम रखा है लानत। तो अजमत किसके लिए, लानत किसके लिए? अजमत खल्क की है, आले रसूल के लिए, लानत खल्क की है, दुश्मन बतूल के लिए। एक सलवात तो पढ़िए बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। सरकार अब वही जब हम दुनिया से जाते तो हाथों में राशा कपकपी होती। अगर हमसे कोई पूछ ले कि दुनिया से जा रहे हो कैसा महसूस हो रहा है, तो क्या उसके बोलने की हिम्मत होती है? यही सवाल किया था अपने भतीजे से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने। समझिए खुदा की कसम के अहले बैत का घर कैसा होता है। और एक जुमला दे रहा हूं जो मेरा मौजू है, करबला पहले फजाइल है बाद में मसाइब, उसका एक जुमला यहां सर्व कर रहा हूं। इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो पूरा पढ़ूंगा कि करबला पहले फजाइल है और बाद में मसाइब है कैसे। एक जुमला सुनिए और इंशाल्लाह अगर मुमकिन हुआ तो एक जुमला सुप्रीम कोर्ट में दूंगा इंशाल्लाह। तो आप सुन लीजिए, जब पूछा कि बेटा तुम्हारी नजर में मौत कैसी है, तो क्या कहा था? शहद से ज्यादा शीरी। दलील कहां है भैया? जनाबे कासिम ने ऐसे ही सुना जाता है, जनाबे कासिम ने दावा किया है, दलील थोड़ी न दी है। दलील होना चाहिए ना, बगैर दलील की कोई बात नहीं मैं करता। दलील होना चाहिए। अगर हमारे घर में कोई दावा करे कि जिसे कहा जाए कि मैं क्या हूं ये हूं, तो अगर उसके पास दलील नहीं होगी तो छोटा नहीं जाता, बड़ा आता है। कहां है आप? बड़ा आता है। और बड़ा आने के बाद कहता है कि अरे उसने तो ऐसे ही कह दिया, ना अनजाने में, छोड़िए वो जानता नहीं है, वो ऐसे ही उसने दावा कर दिया। लेकिन अहले बैत का घर और दौर डर एक अलग ही है। कहा अच्छा क्या बात है? मैंने कहा जब पूछा कि बेटा तुम्हारी नजर में मौत कैसी है, तो इन्होंने कहा बाबा शहद से ज्यादा शीरी। यानी जनाबे कासिम ने भी दलील नहीं दी, फकत दावा किया है। दावा किया ये बड़े हैं। जनाबे असगर ने झूले से कहा ए भैया कासिम घबराने की जरूरत नहीं है, अगर तूने कहा है कि मौत शहद से ज्यादा शीरी है तो मैं आका के हाथ पे जाके हुरमुला का तीर खा के ये साबित करूंगा, रोऊंगा नहीं बल्कि मुस्कुरा के कहूंगा बड़े भैया ने दावा किया था। छोटा भैया दलील पेश कर रहा है, छोटा भाई दलील पेश कर रहा है कि मौत शहद से ज्यादा शीरी है। और ये जनाब अली असगर ने अपने बड़े भाई का वादा पूरा किया कि देखो बड़े भाई ने जब दलील पेश की थी, दावा किया था, तो ये छोटा भाई दलील पेश कर रहा है। ये कौन है? जनाबे अली, जनाबे कासिम। जनाबे कासिम कौन है? कासिम का मतलब क्या होता है? तकसीम करने वाला। खुदा की कसम ऐसा कुरान पढ़ते थे, ऐसा कुरान पढ़ते थे कि पूरी मदीने की मस्जिद भर जाया करती थी। ये कारी कुरान भी थे, हाफिज कुरान भी थे, और हर तरीके का इल्म इनके अंदर पाया जाता था। क्यों? इसलिए कि ये हसन की निशानी थे। ये हसन की निशानी थे अज़ीज़ान मोहतरम। जब 28 सफर को आका इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दिया गया है ना, तो उस वक्त इनकी उम्र जो बताई जाती है वो 1 से 1.5 साल या 1.5 से 2 बरस के थे। और आने के बाद आका हसन के सीने पे अपना सीना रख के सो गए। उम्मे फरवा कहती है बेटा तुम्हारे बाबा की हालत दुरुस्त नहीं है, बेटा सीने से उतर आओ, तुम्हारे बाबा का जिगर कट के तश्त में आ रहा है, बेटा उतर जाओ, उनको तकलीफ हो रही है। कितना मोहब्बत करते थे जनाबे कासिम से उनके बाबा। उन्होंने कहा कि रहने दो मेरे सीने पे, शायद करबला याद आ गई हो कि यही मेरा बेटा होगा जिसके सीने पे घोड़े दौड़ाए जाएंगे, यही मेरा बेटा होगा जिसके सीने पे घोड़े दौड़ाए जाएंगे। हाँ आज़ादारों, जब आशूर की शब आई है ना, शब आशूर जब आई है, तो उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम महजर नामा तहरीर कर रहे थे। और तहरीर करने के बाद सारे लोगों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद कभी जॉन का नाम लेते हैं, कभी हबीब का नाम लेते हैं, कभी वहबे कल्बी का नाम लेते हैं, कभी असगर का नाम लेते हैं, और एक मर्तबा जिसे कहा जाए असगर का नाम नहीं लेता, अकबर का नाम लेते हैं, अब्बास का नाम लेते हैं। इतने में जब इनका नाम नहीं आया, जनाबे कासिम का, हाथों को जोड़ दिया, हे चचा जान क्या मैं आपके ऊपर कुर्बान नहीं होऊंगा, क्या मैं जंग में नहीं जाऊंगा? एक मर्तबा कहते हैं बेटा कल तो सबको शहीद होना है, तुम भी जाओगे, तुम भी नहीं बल्कि ये तुम्हारा भैया अली असगर है वो भी जाएगा। एक मर्तबा जैसे ही जनाबे कासिम ने जुमला सुना ना, तड़प गए,
اور تڑپنے کے بعد کہتے ہیں اے آقا کیا فوج اشقیا خیمے میں آ جائے گی؟ کہا خیمے میں نہیں آئے گی، میں تمہارے بھیا اصغر کو لے کے جاؤں گا، میں تمہارے بھیا اصغر کو لے کے جاؤں گا۔ اللہ اللہ، جناب قاسم کو پردے کا اتنا خیال تھا، میں کہوں گا اے قاسم آپ کو پردے کا اتنا خیال، مگر ہائے رے آپ کی شہادت کے بعد ارے یہی بیویاں ہوں گی جو بے مکنا چادر گھمائی جائے گی، جو بے مکنا چادر گھمائی جائے گی۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شہید الشہداء کے۔ ہاں عزادارو اتنا ہی نہیں، اب جب صبح عاشور نمودار ہوئی ہے نا تو جناب قاسم جاتے ہیں، لیکن آقا حسین اجازت نہیں دیتے۔ اتنے میں پشت خیمہ آ کے بیٹھ کے جناب قاسم نے اپنے دونوں سر کو اپنے گھٹنوں میں ڈالا اور ڈالنے کے بعد رونے لگے۔ ادھر سے جیسے ہی ام فروہ نے سنا ان کی ماں نے کہا بیٹا قاسم کیا ہو گیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا جب بھی چچا کے پاس جاتا ہوں وہ رن میں جانے کی اجازت نہیں دیتے، کیا کروں، رن میں جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ کہا گھبراؤ نہیں، آپ کے بابا نے ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا کہ جب میرے قاسم پہ مصیبت کا وقت آ جائے نا تو اس تعویذ کو کھول لینا۔ ارے اب اس سے بڑا مصیبت کا وقت کیا ہوگا کہ آپ کا چچا میدان کربلا میں اکیلا، آپ کا چچا میدان کربلا میں اکیلا ہے۔ اب جیسے ہی تعویذ کھولا، کھولنے کے بعد پڑھا، پڑھنے کے بعد امو کے پاس لے کے آئے اور کہا چچا جان ہے آقا حسین یہ لیجئے، یہ میرے باپ نے آپ کے لیے کچھ لکھا ہے۔ اب جیسے ہی امام حسین نے دیکھا بھائی کی تصویر سامنے آئی، کہا اے بیٹا یہ تم کوئی تحریر نہیں لائے ہو بلکہ موت کا نوشتہ لے کے آئے ہو۔ اے بیٹا قاسم جاؤ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ ہاں عزادارو، جناب قاسم جب جانے لگے تو علماء تحریر فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا شہید ہے کہ جو بغیر زرہ کے جا رہا ہے۔ جتنے بھی شہید میدان کربلا میں گئے ہیں سب کے سب نے زرہ پہنائی، لیکن جناب قاسم کا جسم نحیف تھا، پتلے تھے جناب قاسم۔ جو بھی آقا حسین زرہ پہناتے تھے وہ زرہ پوری نہیں آتی تھی، اور جو گھوڑے کا تسمہ ہوتا تھا نا اس میں بھی رکاب میں بھی جناب قاسم کا پیر نہیں جاتا تھا۔ انہوں نے رکاب کو کاٹا اور کاٹنے کے بعد بیٹھایا، بیٹھانے کے بعد دو عمل کیا۔ پہلا عمل یہ کیا کہ امامہ جو لگایا اس کو تحت الحنک لگایا، تحت الحنک نکال دیا۔ جناب قاسم نے کچھ نہیں پوچھا، لیکن دوسرا جو عمل کیا ہے عزادارو، جناب قاسم تڑپ گئے، ایک مرتبہ گریبان کو چاک کیا اور جیسے ہی چاک کیا نا جناب قاسم تڑپ گئے۔ اے امو جان کہاں کے لیے گریبان چاک کیا؟ کہا شاید تمہیں یتیم سمجھ کے ارے فوج اشقیا چھوڑ دے، شاید تمہیں یتیم سمجھ کے فوج اشقیا چھوڑ دے۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ جناب قاسم کو ودا کیا۔ جناب قاسم گئے، ارزق نے جیسے ہی دیکھا، دیکھنے کے بعد اپنے پہلے بچے کو بھیجا، جناب قاسم نے اسے فنار کیا۔ دوسرا بچہ آیا اس کو بھی فنار کیا، تیسرا بچہ آیا اس کو بھی فنار کیا۔ ہوتے ہوتے 7 بچوں کو ارزق کے جناب قاسم نے فنار کیا۔ اس کے بعد جناب قاسم کو ایسے ہی دیکھتا ہوا جو 1000 لشکر پہ بھاری تھا، اب ارزق کہتا ہے کہ اب میں اس بچے سے لڑوں گا۔ عزادارو ارزق آیا، ادھر حسین نے دیکھا، ہاتھوں کو اٹھا دیا، ارے میرا قاسم چھوٹا ہے، یہ بہت بڑا ہے پروردگار، اس کے مقابلے میں میرے قاسم کو کامیابی عطا فرما۔ جیسے ہی ارزق آیا، ارزق کے وار کو روکا اور روکنے کے بعد ایک گرز مارا کہ ارزق بھی واصل جہنم ہو گیا۔ اب عمر سعد کہتا ہے ارے اس نے تو ارزق کو بھی مار دیا، چاروں طرف سے جناب قاسم کو گھیرا جائے۔ ارے جناب قاسم کو گھیرا گیا، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی تیر مارتا تھا، کوئی تلوار مارتا تھا، کوئی نیزہ مارتا تھا۔ 13 سال کا بچہ، کسی نے پشت کی طرف سے سر پہ کیسا گرز مارا کہ جناب قاسم گھٹنوں کے بل زمین پہ آئے، آواز دیے چچا ارے میری مدد کے لیے آئیے۔ جیسے امام حسین نے جملہ سنا، ایک مرتبہ شیر غضبناک کے دوڑے۔ اب جیسے ہی دوڑے تو کیا دیکھا کہ لوگ سمجھے کہ امام جسے کہا جائے بدلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ ارے ادھر کی فوجیں ادھر، ادھر کی فوجیں ادھر، یہ واحد
واحد شہید ہے، بلکہ ایک امام حسین کا لاشا زندگی میں نہیں بلکہ شہادت کے بعد پامال ہوا، یہ واحد شہید ہے جس کا لاشا زندگی میں پامال ہوا۔ زیارت نائیہ میں امام زمانہ کہتے سلام اس شہید پہ، ارے جس کے دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف، عجب نہیں قاسم نے مدینے کا رخ کیا ہو۔ اے دادی اماں، اے فاطمہ زہرا، ارے آپ کی بھی پسلیاں توڑی، آپ کے قاسم کی بھی پسلیاں توڑی، آپ کے قاسم کی بھی پسلیاں توڑی۔ لیجیے آزادارو، جب آقا حسین آئے ہیں نا تو جب ادھر بیٹھا رہے تھے تو خط جسے کہا جائے کہ وہ کیا تھا، لیکن ایک عالم دین اور روایت میں ملتا ہے کہ جب جناب قاسم کا لاشا اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے نا تو جناب قاسم کا لاشا اٹھ نہیں رہا تھا۔ راوی کہتا ہے کہ اب جو میں نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ جناب قاسم کا لاشا لمبا ہوا تھا، اس طریقے سے اس پہ گھوڑے دوڑائے گئے تھے کہ ہڈیاں چور چور ہو گئی تھی۔ اب آقا حسین نے کوشش کی کہ جناب قاسم کا لاشا اٹھایا جائے تو جس طریقے سے پھول بکھر جاتا ہے، ہائے قاسم کا لاشا اسی طریقے سے بکھراتا ہے۔ ایک روایت یہ، لیکن دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ جب اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے نا تو جیسے ہی ہاتھ سینے پہ لگایا، ارے قاسم کا گوشت جدا ہونے لگا۔ آقا نے اب آگے دامن میں جناب قاسم کی لاش کو رکھا اور رکھنے کے بعد مقتل میں لے کے آئے۔ جناب زینب سے کہا ارے دیکھنا کہیں ام فروہ نہ دیکھ لے۔ اب جب ام فروہ کو بلایا گیا تو کہا میرا قاسم تو صحیح سلامت گیا تھا، ارے میرا قاسم کہاں ہے؟ آقا تو ایک کٹری لے کے آ رہے ہیں۔ اب جب آقا نے کٹری توڑی، جیسے ہی کٹری کھولی، ارے ام فروہ نے کہا اے اللہ، ارے میری قربانی کو قبول فرما۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما بامرہ۔ 10 مرتبہ یا اللہ 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 یا اللہ۔ بارے اللہ تجھے اس اسمہ کا واسطہ ہماری اس مختصر سے اور قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ بارے اللہ میں جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے عطا فرما۔ بارے اللہ میں جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ اور صالح عنایت فرما۔ بارے اللہ جہاں جہاں بشیان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بارے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو بخش دے، انہیں جوار اعلی علیین میں جگہ عنایت فرما۔ بارے اللہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما۔ بارے اللہ تیری بارگاہ میں بہترین دعا یہ ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔